جب کسی انسان کی اچانک نوکری چلی جائے یا برسوں کی محنت سے کھڑا کیا گیا بزنس ڈوب جائے تو وہ صرف اداس نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، وہ تو اندر سے ہل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اکثر اوقات اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی پوری ہستی یعنی اس کی پوری شناختی مٹ گئی ہے۔ اگر ہم عام طور پر کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کریں تو ہم ایک خاص قسم کی ایکیوریسی کی توقع کرتے۔ ہاں، جیسے انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ رہی وہ جگہ کہاں مسئلہ ہے۔ اور یہ ایک بڑا پرسکون احساس ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے انسان کو چیزوں کا نظر آنا اور ان کی کیٹیگرائزیشن کرنا پسند ہے۔ مسئلہ سامنے ہو تو علاج بھی واضح ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم پروفیشنل زندگی، کریئر کی ناکامیوں اور ان سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہ بہت ہی بلری سا ہو جاتا ہے سب۔ صحیح کہا۔ ہم ایک ایسے ڈائگنوسٹک منظر نامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سچ پوچھیں تو بہت دھندلا اور الجھا ہوا ہے۔ اندر سے کیا ٹوٹا ہے وہ کسی اسکرین پر نظر نہیں آتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انسان مسلسل اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اسے درد تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس درد کی اصل وجہ اور اس کا علاج دونوں اس کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ غیر واضح جذباتی کیفیات واقعی انسان کو نچوڑ لیتی ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی اندیکھی ٹوٹ پھوٹ اور اس سے باہر نکلنے کے راستوں پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کے ہمارے مطالعے کے ذرائع میں ایک انتہائی دلچسپ یوٹیوب ویڈیو کی ٹرانسکرپٹ شامل ہے جو دراصل ایک مشہور کتاب کی سمری پر مبنی ہے۔ اچھا، اور اس کا ٹاپک تو بہت ہی ریلیٹیبل ہے آج کل کے حساب سے۔ بالکل۔ اس تحقیق کا بنیادی موضوع بڑا سادہ لیکن گہرا ہے، یہ کہ مائنڈ سیٹ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا بدلاؤ کس طرح ایک انسان کی پوری زندگی، خاص طور پر اس کے ڈوبتے ہوئے کریئر کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی آج کے اس بے رحم اور فاسٹ پیسڈ کارپوریٹ دور میں ہر پروفیشنل کو ضرورت ہے۔ میں واقعی مانتی ہوں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم ان تمام پروفیشنلز کے لیے کوئی عملی رہنمائی تلاش کریں جو اپنے کریئر کے کسی موڑ پر بری طرح پھنس گئے ہیں، جنہیں لگ رہا ہے کہ ناکامی نے ان کے قدم جکڑ لیے ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے چند بنیادی نفسیاتی اصولوں کی مدد سے وہ اپنی اصل پہچان کو، اپنے اندر کے کور ایسنس کو دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں۔ چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ مجھے اس سفر کا آغاز کرنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ اس ریسرچ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری روایتی سوچ کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر پروفیشنلز کس طرح اپنی نوکری یا اپنے پیشے کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت عام ہے، ہر کوئی یہی کرتا ہے نا؟ اگر کسی بھی سوشل گیدرنگ میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کون ہیں تو ان کا پہلا جواب ہمیشہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے۔ بالکل، کوئی کہتا ہے میں ٹیچر ہوں، کوئی کہتا ہے میں بینکر ہوں۔ ہاں، ہم خود کو صرف اپنے کام کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خدا نخواستہ جب نوکری چلی جاتی ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ صرف تنخواہ کا ایک ذریعہ ختم ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وجود کا جواز ہی چھن گیا ہے۔ لوگوں نے اپنی پوری ہستی کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر لیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی نوکری ان کا کام ہے، ان کی مکمل شناخت نہیں ہے۔ اس ریسرچ میں اس الجھن کو دور کرنے کے لیے بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کا جو رول ہے وہ ایک لباس کی طرح ہے اور اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ اس کے جسم کی طرح ہے۔ اچھا، یعنی کپڑے اور جسم۔ ہاں، لباس تو روز بدلتے رہتے ہیں، آج کچھ پہنا کل کچھ اور، لیکن جسم وہی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لباس کو ہی اپنی اصلی پہچان مان لے تو ہر بار کپڑے بدلنے پر یا کوئی پرانا لباس پھٹ جانے پر اسے لگے گا کہ اس کی پوری پرسنالٹی ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح ان بیرونی لیبلز کو ہماری اندرونی حقیقت ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ واقعی ہمارا دماغ بہت جلدی ان چیزوں کو سچ مان لیتا ہے۔ ہاں، ہم کہانیوں کے ذریعے دنیا کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم خود کو ایک خاص کہانی سناتے ہیں تو ہمارا دماغ اسی کو سچ مان لیتا ہے۔
اس حوالے سے نوٹس میں ایک وائولنسٹ اور ایک بزنس مین کی بڑی عمدہ مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ وائلنسٹ والی بات تھوڑا بتائیں اس پر۔ دیکھیں، فرض کریں ایک وائولنسٹ خود کو صرف ساز بجانے والے تک محدود کر لیتا ہے، یہ اس کا لباس ہے۔ اب اگر کسی حادثے میں اس کی انگلیاں زخمی ہو جائیں اور وہ وائولن نہ بجا سکے تو وہ سیدھا شدید ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ کیونکہ اس کے نزدیک تو اس کی شناخت ہی مٹ گئی نا۔ بالکل، کیونکہ اس نے اپنے وجود کو لکڑی کے اس ایک ساز کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دیا تھا۔ اس کا آئی ایم یعنی میں ہوں کا تصور صرف اس وائلن تک محدود تھا۔ لیکن اگر اسی شخص کا اصل ایسنس یہ ہو کہ مجھے موسیقی کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو چھونا پسند ہے تو شاید وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایگزیکٹلی، وہ وائلن نہیں بجا سکتا تو کیا ہوا؟ وہ گٹار بجانا سیکھ لے گا، وہ موسیقی ترتیب دینے لگے گا، یا شاید بچوں کو موسیقی سکھانے لگے گا۔ اس کا جوہر وہی رہا، بس اس کے اظہار کا طریقہ بدل گیا۔ یہ مثال تو سچ میں بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک بزنس مین خود کو صرف ایک کامیاب سی ای او کے بجائے مسائل حل کرنے والا یا نئی ویلیو بنانے والا سمجھے تو ایک کمپنی ڈھونڈنے پر وہ کسی اور فیلڈ میں جا کر بھی وہی کام شروع کر دے گا۔ وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ خود کو ریڈائریکٹ کر لے گا۔ یہ بات کتنی گہری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شعوری طور پر اپنے آئی ایم کے بیان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے۔ اگر ایک رائٹر یہ کہے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور کل کو اسے لکھنے کا موقع نہ ملے یا اے آئی اس کی جگہ لے لے، جو کہ آج کل بہت ہو رہا ہے، ہاں، تو وہ تو مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ خود کو یہ بتائے کہ مجھے الفاظ اور کہانیوں کے ذریعے خیالات کا اظہار کرنا پسند ہے، تو وہ بول کر کانٹینٹ بنا سکتا ہے، وہ پبلک سپیکنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس طرح انسان کریئر کے بارے جھٹکوں میں ٹوٹنے کے بجائے خود کو نئے حالات کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، اور یہی ذہنی لچک آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے معاشی حالات میں بقا کی واحد ضمانت ہے۔ جو درخت طوفان میں جھکنا جانتا ہے وہ جڑ سے نہیں اکھڑتا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ لیکن منطقی طور پر تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ پھر بھی جب ہم عملی دنیا کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ کس طرح کا سوال؟ دیکھیں، جب اچانک نوکری چلی جاتی ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ جس پر خون پسینے کے سالوں لگائے ہوں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ ساری فلسفی اور ایسنس کی باتیں کام کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ ایک انتہائی تاریک سرنگ میں چلا گیا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سانس گھٹ رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی لاجیکل دلیل اثر نہیں کرتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کیفیت کو سائیکالوجی کی زبان میں ٹنل ویژن کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دماغ تاریک سرنگ میں چلا گیا ہے تو یہ محض ایک محاورہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ بائیولوجیکل اور سائیکولوجیکل حقیقت ہے۔ اچھا، یعنی فزیکلی دماغ میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا دھچکا لگتا ہے تو انسان کا ذہن صرف اور صرف اسی ایک ناکامی پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کیمرہ کا لینز زوم ان کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی، جیسے کسی ہائی ریزولوشن کیمرہ کا لینز صرف ایک نقطے پر زوم ان کر لے اور ارد گرد کی پوری دنیا، پورا خوبصورت منظر اس فریم سے ہی غائب ہو جائے۔ اس وقت انسان کو سچ مچ یہی لگتا ہے کہ بس یہ ایک ناکامی ہی اس کی پوری کائنات ہے۔ یعنی دماغ بقایا پوری زندگی کو بلیک آؤٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا دماغ اپنے ہی ساتھ ایسا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارا ایوولوشنری جرنی چھپا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے یہ نیگیٹیوٹی بائس انسان کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ مطلب سروائیول میکینزم؟ ہاں، ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو خطرے پر فوراً اور مکمل دھیان دینا جان بچانے کے لیے لازمی تھا۔ اگر جھاڑیوں میں شیر چھپا ہے تو دماغ کے لیے ضروری تھا کہ وہ پھولوں کی خوبصورتی کو بھول کر صرف اس خطرے پر ٹنل ویژن کرے۔ ہاں، سمجھ گیا۔ لیکن آج کے دور میں تو شیر نہیں ہے کارپوریٹ آفس میں۔ وہی تو مسئلہ ہے۔ آج کے جدید دور میں جب کوئی جان لیوا خطرہ نہیں ہوتا، مثلاً باس کی ایک سخت ای میل آ گئی یا کلائنٹ نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا، تب بھی ہمارا دماغ اسی قدیم پیٹرن پر کام کرتا ہے۔ وہ اس چھوٹی سی پروفیشنل ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ بالکل، اور انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ ارتقائی زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم آج بھی شیروں سے بھاگ رہے ہیں، بس ان شیروں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ یہ بہت اچھی تشبیہ دی آپ نے۔
لیکن بطور ایک متجسس انسان کے میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھر رہا ہے۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے اکثر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ خود کو پازیٹیو باتیں یاد دلاؤ، جسے سیلف افرمیشن کہتے ہیں۔ ہاں، بہت عام مشورہ ہے یہ۔ لیکن کیا یہ محض ایک جھوٹی تسلی یا فیک پازیٹیوٹی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، ذرا سوچیں، جب کسی کا کریئر تباہ ہو رہا ہو، بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہو، تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہے؟ وہی نا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہے میں عظیم ہوں، سب ٹھیک ہے، تو یہ کتنا عجیب، ان ریئل اور شاید تھوڑا سا پاگل پن لگتا ہے۔ یہ بہت ہی لاجواب اور چپتا ہوا سوال ہے، اور سچ کہوں تو زیادہ تر لوگ سیلف افرمیشن کو بالکل اسی طرح غلط سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بیان کیا۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے اس کا؟ خوش قسمتی سے آج کے ذرائع اس غلط فہمی کو بہت خوبصورتی سے دور کرتے ہیں۔ سیلف افرمیشن کا مطلب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے جھوٹ بولنا یا حقائق کو جھٹلا کر فیک پازیٹیوٹی دکھانا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب آدھی اور خراب تصویر کے بجائے مکمل تصویر کو دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مکمل تصویر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ٹنل ویژن کی وجہ سے فریم سے باہر ہو گئی تھیں۔ بالکل درست۔ جب ٹنل ویژن طاری ہوتا ہے تو انسان صرف اپنی پیشہ ورانہ ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مکمل تصویر دیکھنے کا مطلب ہے ایک قدم پیچھے ہٹنا، کاغذ اور قلم لینا اور ان تمام چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنانا جو اب بھی اس انسان کی زندگی میں موجود ہیں اور معنی رکھتی ہیں۔ جیسے اس کا خاندان جو اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اس کے سچے دوست جو مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں، اس کے پچھلے سالوں کے تجربات، اس کا وہ ہنر جو کوئی چھین نہیں سکتا، اور سب سے بڑھ کر اس کی صحت۔ صحیح۔ جب ایک پروفیشنل یہ لسٹ بناتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی تو ایک نوکری یا ایک پروجیکٹ سے کہیں زیادہ وسیع اور گہری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس عمل سے اس کی سیلف ورتھ یعنی اپنی نظر میں اس کی قدر صرف ایک کامیابی یا ناکامی کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ جان جاتا ہے کہ وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل انسان ہے۔ اور یہی احساس اسے اندھیرے میں مکمل طور پر ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ فہرست بنانا اور مکمل تصویر دیکھنا اپنی جگہ ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن جب کوئی شخص حال کے ایک شدید جذباتی طوفان کے عین مرکز میں کھڑا ہو، جہاں اسے لگ رہا ہو کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے، تو محض فہرست بنانا شاید فوراً کام نہ کرے۔ ہاں، اس شدید وقتی طوفان، اس گھبراہٹ اور ٹنل ویژن کے شکنجے سے وہ فوری طور پر باہر کیسے نکلے؟ اس فوری ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اس ریسرچ میں ایک انتہائی شاندار اور عملی ٹیکنیک بتائی گئی ہے جسے مینٹل ٹائم ٹریول یا ذہنی وقت کا سفر کا نام دیا گیا ہے۔ مینٹل ٹائم ٹریول؟ یہ کسی سائی فائی مووی کا کانسیپٹ لگ رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ویسا ہی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن مستقبل کے جذبات کی پیشگوئی کرنے میں انتہائی برا اور کمزور ہے۔ ہم جب کسی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ یہ درد، یہ ناکامی کا احساس ہمیشہ ایسا ہی تازہ اور اتنا ہی شدید رہے گا۔ تو کیا ذہنی وقت کا سفر ہمیں مستقبل میں لے جا کر یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ زخم بھر جائیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ اس میں دماغ کو زبردستی آج کے دن سے آگے دیکھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ٹیکنیک دماغ کے خوف کے مرکز سے بلڈ فلو نکال کر منطق یعنی لاجک کے مرکز کی طرف موڑتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسی شدید گھبراہٹ کی صورتحال ہو تو ایک انسان کو خود سے صرف 3 مخصوص سوال پوچھنے ہوتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہیں؟ اس واقعہ یا ناکامی کے بارے میں 5 گھنٹے بعد میں کیسا محسوس کروں گا؟ 5 دن بعد میں کیسا محسوس کروں گا؟ اور 5 سال بعد میں اس بارے میں کیا سوچوں گا؟ ارے واہ، یہ تو ایک مکمل اور باقاعدہ فریم ورک ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس کتاب کے نوٹس میں ایک انٹرویو میں فیل ہونے کی بڑی زبردست کہانی دی گئی ہے جو اس بات کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ انٹرویو والی اگزامپل بہت ریلیٹیبل ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کا اپنی ڈریم جاب کا انٹرویو بہت برا ہوتا ہے، وہ پسینے میں شرابور باہر نکلتا ہے۔ اس وقت تو اسے لگے گا کہ دنیا ختم ہو گئی، کریئر تو برباد ہو گیا۔ صحیح، لیکن اگر وہ وہیں رک کر سوچے کہ 5 گھنٹے بعد کیا ہوگا، تو شاید وہ گھر پہنچ کر نہا کر چائے کا کپ پی رہا ہوگا اور اس کے دل کی دھڑکن قدرے نارمل ہو چکی ہوگی۔ اور 5 دن بعد کیا ہوگا؟ وہ یقیناً حقیقت کو قبول کر چکا ہوگا، اپنے ریزیومے کو اپ ڈیٹ کر کے کسی نئی نوکری کی تلاش میں ہوگا۔ اور 5 سال بعد؟ 5 سال بعد شاید اسے وہ انٹرویو یاد بھی نہ ہو،
یا اگر یاد آئے تو وہ دوستوں میں بیٹھ کر اس پر ہنس رہا ہو کہ اس دن میں نے کتنا عجیب اور بے وقوفانہ سا جواب دیا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ٹیکنیک ہمیں فوری اور شدید وقتی رد عمل یعنی اوور ریاکشن سے بچاتی ہے۔ اکثر پروفیشنلز ان جذباتی طوفانوں میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو ان کے کریئر کو سچ میں ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے غصے میں آ کر باس کو کوئی ان پروفیشنل ای میل بھیج دینا، ہاں، یا کسی کولیگ سے جھگڑا کر لینا۔ مینٹل ٹائم ٹریول یہ سکھاتا ہے کہ درد یا ناکامی کا احساس کوئی مستقل دیوار نہیں ہے، یہ جذبات محض سمندر کی لہروں کی طرح ہیں جو پوری شدت سے ساحل سے ٹکراتی ہیں اور پھر خاموشی سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر واقعی ایک عجیب سی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہر برا وقت گزر ہی جائے گا، لیکن ایک الجھن اب بھی باقی ہے میری۔ جی بتائیں۔ اگر ہم مستقبل کے بارے میں سوچ بھی لیں، پھر بھی اس وقت جو ذہن کے اندر اوور تھنکنگ کا ایک نہ رکنے والا لوپ چل رہا ہوتا ہے، اس اندرونی شور کو کیسے خاموش کیا جائے؟ انسان خود کو کوسنے، خود کو تانے دینے سے باز نہیں آتا نا؟ یہ ایک اور بڑی سائیکولوجیکل ہرڈل ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی جڑ ہماری زبان اور ہمارے بولنے کے انداز میں چھپی ہے۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ جب انسان مسلسل آئے یعنی میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے میں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں، ہاں، میں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں، مجھ سے ہی ہر بار غلطی ہوتی ہے، میں کسی قابل نہیں، تو وہ خود کو اس مسئلے کے اندر پوری طرح قید کر لیتا ہے، وہ حالات کا ایک بے بس شکار بن جاتا ہے۔ وکٹم مینٹالٹی طاری ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا حل ان نوٹس نے ویژول سیلف ڈسٹینسنگ یا خود کو تیسرے شخص کی نظر سے دیکھنے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ یہ کانسیپٹ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا، اور اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک کمال کی مثال آ رہی ہے۔ ضرور شیئر کریں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک انتہائی سخت، ظالم اور تانے دینے والے کرٹک کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالیں اور اس کی جگہ ایک ہمدرد اور سمجھدار کوچ کو بٹھا دیں۔ بہت خوب، یہ بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم اپنے دوستوں کو تو بہت کمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی دوست ناکام ہو کر ہمارے پاس آئے تو ہم فوراً کہتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، ایک غلطی ہی تو ہوئی ہے، اس سے سبق سیکھو اور آگے بڑھو۔ لیکن جب وہی غلطی ہم خود کرتے ہیں تو خود پر کوئی رحم نہیں کھاتے، خود کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سخت ترین جج بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، ہم دوسروں کے لیے وکیل بن جاتے ہیں اور اپنے لیے جج۔ اس ریسرچ میں اس حوالے سے نامن نامی ایک شخص کا بڑا واضح کیس اسٹڈی موجود ہے۔ فرض کریں نامن ایک کارپوریٹ میٹنگ میں ہے، اس نے ایک بڑی پریزنٹیشن دینی ہے، لیکن عین وقت پر اس کا لیپ ٹاپ ہینگ ہو جاتا ہے۔ اوہ، سب سے برا نائٹ میئر۔ ہاں، اور وہ گھبراہٹ میں سلائیڈز بھول جاتا ہے اور کلائنٹ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ نمن کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور اسے پسینہ آ رہا ہے۔ اب اگر وہ کیبن میں جا کر سوچے گا کہ میں بہت بیکار ہوں، مجھ سے کبھی کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ مزید دباؤ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ لیکن اس کی جگہ اسے اپنا ہی نام استعمال کر کے خود سے مخاطب ہونا چاہیے۔ نمن، آج کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں گئی، اب تم اس سے کیا سیکھ سکتے ہو؟ اچھا، یعنی اپنا ہی نام لے کر بات کرنی ہے۔ ہاں، اگلی بار نمن کو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا مختلف کرنا چاہیے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو ایک الگ شخص تصور کر کے ایک دوست کی طرح مشورہ دے۔ بالکل، اپنا نام استعمال کرنے کا جادو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ذہن خود بخود اس تکلیف دہ صورتحال سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈسٹنس پیدا کرتا ہے جو دماغ کو جذبات کی دلدل سے نکال کر سیدھا لاجک اینڈ سلیوشنز کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان اپنے جذبات کا قیدی بننے کے بجائے ان کا مبصر یعنی آبزرور بن جاتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ تو بڑی تفصیل سے سمجھ لیا کہ ذہن کی اندرونی وائرنگ کو کیسے درست کرنا ہے، ٹنل ویژن سے کیسے نکلنا ہے اور خود پر رحم کیسے کھانا ہے۔ ہاں، یہ سب فاؤنڈیشن سیٹ کرتا ہے۔ لیکن عملی دنیا میں جب یہ جذباتی طوفان تھم جائے اور گرد بیٹھ جائے تو ایک پروفیشنل دوبارہ محنت کرنے اور نئے اہداف حاصل کرنے کے لیے خود کو کیسے موٹیویٹ کریں، خاص طور پر تب جب ایک بڑی ناکامی کے بعد جسم میں کوئی توانائی نہ ہو اور کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے کا بالکل بھی دل نہ چاہ رہا ہو۔ یہ مرحلہ سب سے کٹھن ہوتا ہے کیونکہ ناکامی کے بعد ہمارا ذہن فطری طور پر مشکل کاموں سے بھاگتا ہے، اسے صرف
انسٹنٹ گریٹیفیکیشن یا فوری سکون چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس انسان بستر پر لیٹا رہے اور کچھ نہ کرے۔ ایگزیکٹلی جب دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے تو ذہن اسے ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ریسرچ میں ایک انتہائی شاندار عملی قدم متعارف کرایا گیا ہے جسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہتے ہیں۔ ٹیمپٹیشن بنڈلنگ، یہ نام سے تو واقعی کوئی لالچ دینے والی چیز لگ رہی ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر اتنا ہی کارآمد ہے؟ آپ کو اس پر شک ہے؟ تھوڑا سا۔ اگر ایک انسان نوکری جانے کے بعد شدید ذہنی تناؤ میں ہے تو کیا محض کافی کا ایک کپ یا کوئی چھوٹی سی چیز اسے دوبارہ ریسرچ کرنے یا اپنا ریزیومے بنانے پر مجبور کر دے گی؟ آپ کا شک بالکل بجا ہے۔ ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کوئی جادو کی چھڑی یا ڈپریشن کا علاج نہیں ہے جو یکدم انسان کو خوشی سے اچھلنے پر مجبور کر دے، بلکہ یہ ہماری بائیولوجی اور ڈوپامین کے نظام کو ہیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ڈوپامین ہیک، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل کام کو شروع کرنے کی فرکشن یا رگڑ کو کم کرتا ہے۔ اس کا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ وہ کام جو مشکل لگتا ہے، جیسے نئی سکل سیکھنے کے لیے مطالعہ کرنا یا خود کو فٹ رکھنے کے لیے جم جانا، اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو انسان کو بہت پسند ہو اور جس سے اسے فوری خوشی ملتی ہو۔ تو کیا ہم اپنے ذہن کو رشوت دے رہے ہوتے ہیں؟ ایک طرح سے جی ہاں۔ مثال کے طور پر ایک اصول بنا لیا جائے کہ میں اپنا پسندیدہ سسپینس شو یا پوڈ کاسٹ صرف اسی وقت سنوں گا جب میں جم میں ٹریڈ مل پر ہوں گا، اچھا، یا میں اپنی پسندیدہ کافی یا وہ خاص سنیک صرف اسی وقت کھاؤں گا جب میں اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے کلائنٹس کی ریسرچ کر رہا ہوں گا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ذہن کا وہ حصہ جو مشکل کام سے بھاگ رہا ہوتا ہے اسے اسی کام کے اندر ایک فوری انعام ملنے کی امید نظر آ جاتی ہے۔ یہ ایک پل کا کام کرتا ہے جو انسان کو جمود سے نکال کر حرکت میں لے آتا ہے۔ زبردست ٹرک ہے یہ تو دماغ کے ساتھ۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیا مسئلہ صرف ہماری قوت ارادی کا ہے اور کسی کام کو شروع کرنے کا ہے، یا مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم اس کام کو ختم کیسے کرتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ختم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا کام کا اختتام بھی ہماری اگلی موٹیویشن پر اثر ڈالتا ہے؟ 100%۔ اور یہاں ماہرین نفسیات کا ایک مشہور اصول پیک اینڈ رول کام آتا ہے۔ پیک اینڈ رول، اچھا۔ انسانی ذہن کسی بھی تجربے کو اس بات سے یاد نہیں رکھتا کہ وہ کتنی دیر تک جاری رہا، بلکہ دماغ اس پورے تجربے کی میموری کو صرف 2 چیزوں سے بناتا ہے۔ ایک، اس تجربے کا عروج یعنی پیک کیسا تھا، اور دوسرا، اس کا اختتام یعنی اینڈ کیسا تھا۔ تو اگر ایک پروفیشنل 2 گھنٹے تک سخت محنت کرتا ہے، اپنا ریزیومے بناتا ہے اور آخر میں تھک ہار کر جھنجھلا کر سر درد کے ساتھ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتا ہے، تو ذہن اس پورے عمل کو ایک انتہائی تکلیف دہ یادداشت کے طور پر محفوظ کر لے گا، اور جب اگلے دن دوبارہ لیپ ٹاپ کھولنا ہوگا تو دماغ شدید مزاحمت کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کام کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ اپنے کام کے اختتام کو جان بوجھ کر شعوری طور پر خوشگوار بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح سمجھے۔ اگر انہی 2 گھنٹوں کی سخت محنت کا اختتام کسی مثبت اور پسندیدہ چیز پر ہو، مثلاً کام ختم کرتے ہی 5 منٹ کے لیے اپنی پسندیدہ موسیقی سننا، ہاں، یا ایک تازہ ہوا کے لیے چہل قدمی پر نکل جانا، یا خود کو کوئی چھوٹی سی ٹریٹ دینا، تو ذہن اس مشکل کام کو ایک مثبت اور خوشگوار تجربے کے طور پر انکوڈ کرے گا۔ اسے یاد رہے گا کہ اس محنت کے آخر میں کچھ بہت اچھا ملتا ہے۔ اس طرح اگلی بار کام شروع کرنے کے لیے ول پاور کی ضرورت کئی گنا کم ہو جائے گی۔ یہ تو واقعی ذہن کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ واقعی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو کریئر کے جمود یا ناکیبیوں میں پھنسے ہوئے پروفیشنلز کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے عارضی کرداروں اور نوکری کے لیبل سے آزاد کریں۔ صحیح کہا۔ جوڑ کر اپنی منزل کی طرف دوبارہ قدم بڑھائیں۔ یہ تمام نفسیاتی اصول مل کر ایک ایسی لچکدار اور مضبوط مائنڈ سیٹ بناتے ہیں جو کسی بھی بڑی ناکامی کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا ہونے اور نئی شروعات کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ I agree۔ اور یہی وہ ریزیلینس ہے جو کامیابی کی اصل چابی ہے۔ آج کے مطالعے نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے سکھایا کہ ہم کوئی کردار یا پیشہ نہیں ہیں، بلکہ اس کردار کے پیچھے موجود اصل توانائی اور ایسنس ہیں۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کے بالکل اختتام پر ذرا اس بات پر غور کریں،
ہم نے مانا کہ ہم نوکری نہیں بلکہ ایسنس ہیں، لیکن اگر ایک انسان اس توانائی اور ایسنس کو معاشرے کے بنائے ہوئے کسی بھی لیبل میں قید کرنے سے ہی پوری طرح انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت ہی باغیانہ سوچ ہے۔ کیا مسلسل نئی پہچان بنانا، پرانے خول توڑنا اور بدلتے رہنا ہی انسان کا اصل اور قدرتی روپ ہے؟ کیا اصل آزادی کا مطلب کسی بھی ڈیفینیشن سے مکمل طور پر آزاد ہو کر ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح جینا ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور غور طلب پہلو ہے جس پر کئی دن سوچا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ٹوٹے ہوئے بازو کا ایکس رے تو صاف نظر آ جاتا ہے اور اس پر پلاسٹر چڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب پروفیشنل شناخت اور اندر کا انسان ٹوٹتا ہے تو اسے کسی پلاسٹر کی نہیں بلکہ ایک بالکل نئے زاویہ نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔